اب جو اگلی آیات نازل ہوئیں یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں ہیں۔ یہ رئیس المنافقین تھا اور اس کی منافقت سب پر منکشف تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ سازشیں کرتا تھا اور بہت ہی بڑا دشمن اسلام تھا، منافق تھا بہت بڑا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں اور اپنی قمیض مبارکہ عطا فرمائیں تو اس کی قبر میں رکھ دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی مخالفت کی اور عرض کیا، رسول اللہ یہ ایک منافق شخص ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور نہ اپنی قمیض مبارکہ اس کی قبر میں رکھیے۔ چونکہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان منافقین پر نماز پڑھنے کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، اور بعطائے الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اگر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو بہت سے لوگ میرے اس طرز عمل کو دیکھ کر ایمان لانے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی پکا دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہی زیادہ یہ آوازیں یعنی طعنہ زنی کرتا تھا اور آپ کے خلاف بہت زیادہ بولتا تھا، تو لوگوں پر اس کی عادت منکشف تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو لوگ یقیناً میرے ان اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جب غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ جب بطور قیدی آئے تھے تو ان کے پاس قمیض نہیں تھی، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض ان کو دی تھی، تو یہ بھی ایک احسان گویا کہ اس کا باقی تھا۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو رد فرمانا منظور کیا اور نماز بھی باقاعدہ پڑھ دی اور قمیض بھی تبرکاً عطا فرمائی۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو ممنوع ممانعت فرما دی کہ اب آپ کسی کی نہ تو قبر پہ کھڑے ہوں کہ آپ کا قبر کے پاس کھڑا ہونا ان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھیں۔ لہذا اس کے بعد پھر نبی کریم نے نماز جنازہ وغیرہ کسی کی نہیں پڑھی، یعنی منافقین میں سے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ ان میں سے کسی ایک پر نماز نہ پڑھیں، یعنی نماز جنازہ، مَاتَ أَبَدًا، یعنی مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُصِلُّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ ان میں سے جو شخص مر گیا اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک یہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ مر گئے اس حال میں کہ یہ فاسق ہیں۔ یہاں فسق بمعنی کفر ہے، یعنی یہ کافر مر گئے کفر کی حالت میں، تو ان منافقین کے آپ نہ تو ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک تو نماز جنازہ مومن کی ضروری ہوگی، کیونکہ بہرحال نماز جنازہ کا حکم ہوا کہ ان کی نہ پڑھیں، تو اس کا مطلب دوسروں کی تو پڑھنی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی منافق ہے، یعنی کسی کے عقائد اسلامی بنیادی عقائد سے ٹکرا رہے ہوں گے، تو ہم اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو منع کر دیا گیا تھا۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے مت ہوئیے گا۔ قبر پر کھڑے ہونے کا مطلب قبر کے پاس کھڑے نہیں ہوئیے گا۔ یہ حکم کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم وقت نزول ہوتا ہے، اور ان کی صحبت کی برکت سے قریب رہنے والے پر بھی ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبور کے پاس کھڑے ہوں تو ان پر بھی رحمتوں کا نزول متوقع ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہ فرمایا کہ منافقین کی قبور پر رحمت نازل ہوں، لہذا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ یہ جو ہے یہ مزارات پر جانے کی ایک اصل بن سکتی ہے کہ مزارات پر جبکہ وہاں خرافات وغیرہ نہ ہوں، خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، تو ایسے مزار پر جانا افضل اور اولیٰ ہوتا ہے کہ صاحب مزار اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور اولیاء عظام بھی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان پر ہم وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جو قریب کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ معاملہ مطلب دو صورتوں میں ہے، صاحب قبر قابل تعظیم اللہ کا مقرب اور آنے والا ادنا شخص ہے، تو اس صاحب قبر کی برکت سے اس کو فیض ملے گا، اور اگر قبر میں رہنے والا ناقص ہے، ایک عام قسم کا آدمی ہے اور اس کی قبر پہ کوئی معظم دینی آتا ہے، مقرب بندہ آتا ہے، تو اس کی برکت سے صاحب قبر کو فیض ملے گا۔ لہذا یہ خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے مزارات پر جا کر اکتساب فیض کرنا، یعنی ان رحمتوں کو طلب کرنا
جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مسلسل اس صاحب قبر پر نازل ہو رہی ہیں، یہ بہت ہی افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور یہ مر گئے اس حال میں کہ یہ فاسق تھے۔